بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں کی آسانی کے لیے آج ہم پڑھیں گے کہ جب حرف ملا کر لکھا جاتا ہے تو حرف کی کچھ شکل چینج ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں الف ہے، اگر لام لکھا جائے گا تو لام کا یہ سر یہاں تک پورا ہوگا لیکن اس کا دھڑ چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اگر اس کے ساتھ الف ہوگا تو وہ ایسے ملا کر لکھا جائے گا۔ جب حرف مل کر لکھا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ اب فرض کیا با لکھا ہے تو با کا آدھا دھڑ ہوگا اور نیچے نقطہ ہوگا، اس کے بعد ایسے الف ہوگا۔ اگر تا ہوگا تو تا کا بھی اسی طرح آدھا دھڑ ہوگا، اوپر نقطے ہوں گے اور ساتھ جو ہے اس طرح الف ہوگا، مطلب یہاں تک ایسا حرف لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر نون لکھا جائے گا تو نون کا بھی اس طرح نقطہ اور آدھا دھڑ لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر اس طرح الف لکھا ہوگا۔ اسی طرح اگر یا ہوگا تو یا جب مل کے لکھا جاتا ہے تو اس کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس طرح الف ہوگا۔ اگر سا لکھا ہوگا تو سا کا اسی طرح تین نقطے لکھے ہوں گے اور سا کا آدھا دھڑ ہوگا، اس کے بعد اس طرح ساتھ الف ملا کر لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سین ہوگا تو سین کا اس طرح آدھا دھڑ لکھا ہوگا اور ساتھ میں پھر اس طرح الف جڑا ہوگا، تو اس کو ہم پڑھیں گے سین الف۔ پھر اسی طرح اگر اوپر تین نقطے ہوں گے، اس طرح اوپر تین نقطے ہوں گے اور یہ اس طرح آدھا دھڑ ہوگا تو یہ شین ہوگا اور اس طرح ساتھ الف ملا کر لکھا جائے گا، یہ اس طرح شین الف بن جائے گا۔ پھر اسی طرح فا آدھا دھڑ لکھا ہوگا، پھر فا کے ساتھ اس طرح ساتھ الف ملا ہوگا، یہاں تک فا ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ پھر اسی طرح قاف، اگر دو نقطے اس طرح لکھے ہوں گے تو قاف ہوگا، قاف کے ساتھ پھر اس طرح الف ملا ہوا لکھا ہوگا۔ پھر جیم ہوگا تو جیم کا اس طرح آدھا دھڑ لکھا ہوگا، اس کا سر لکھا ہوگا، دھڑ نہیں ہوگا، تو یہ یہاں تک ایسے جیم ہوگا۔ اب اگر اس طرح لکھا ہوا ہے، اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، بغیر نقطے کے ہے، تو یہ ہا ہوگا اور اس طرح ساتھ الف ملا ہوگا۔ اور اگر ہا کا اس طرح سر لکھا ہوا ہے اور اوپر نقطہ ہے تو یہ اس طرح خا ہوگا، یہاں تک خا ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ اسی طرح اگر عین کسی لفظ کے ساتھ مل کے لکھا جائے گا تو عین کا اتنا دھڑ لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلا لفظ لکھا جائے گا جس طرح کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہاں تک عین ہے، اس کے بعد یہ الف ہے۔ اور اگر اس طرح بنا ہوا ہے، اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ غین ہوگا، غین کا سر ہوگا، اس کا دھڑ نہیں ہوگا، تو اگلا لفظ اس کے ساتھ اس طرح جڑا ہوگا، تو یہ ہو گیا غین الف۔ پھر اسی طرح صاد کا آدھا سر لکھا ہوگا، اس کے بعد اگلا لفظ اس کے ساتھ اس طرح جڑا ہوگا، تو یہ یہاں تک صاد ہو گیا۔ پھر اسی طرح زاد کا اسی طرح آدھا دھڑ ہوگا اور اس کے بعد اس طرح دوسرا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوگا۔ پھر اگر طا لکھا ہوا ہے تو طا اس طرح پورا لکھا ہوگا، اس کے ساتھ اس طرح الف جڑا ہوگا یا دوسرا لفظ جڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر غا لکھا ہوگا تو غا یہاں تک لکھا ہوگا، اس کے بعد دوسرا حرف اس طرح لکھا ہوگا، غا الف۔ پھر میم وہ اس طرح ہوگا، اس کے بعد یہاں سے دوسرا لفظ شروع ہوگا جس طرح میم الف۔ پھر اسی طرح ہا لکھا ہو تو یہاں تک ہا ہے، اس کے بعد اس طرح ساتھ الف جڑا ہوگا، یہ ہو گیا ہا الف۔ پھر کاف، اگر ملا کے لکھا ہوگا تو کاف الف اس طرح لکھا ہوگا، یہ کاف یہ الف۔ پھر اسی طرح لام، یہ یہاں تک لام لکھا ہوگا، اس کے بعد اگر با ہے تو وہ با اس طرح لکھا ہوگا، یہاں تک لام ہے، اس کے بعد یہ با ہے۔ اسی طرح اگر یہ والا کاف لکھا ہوا ہے تو یہاں تک کاف لکھا ہوگا،
اس کے بعد ایسے با ہوگا. اسی طرح کاف، یہ ساتھ اس طرح تا جڑا ہوگا تا. تو اگر نیچے نقطہ ہے اس طرح تو با ہے، اس طرح 2 نقطے ہیں تو تا ہے، اگر 3 نقطے ہیں تو یہ سا ہے، کاف سا. اسی طرح کاف، اس کے ساتھ یہ اگر فا جڑا ہے تو اس طرح فا ہوگا. اسی طرح یہ سین، اس طرح سین. پھر آگے اگر لام لکھا ہے تو اس طرح پورا لام لکھا ہوگا، یہاں تک سین ہے، یہ آگے لام ہے. اسی طرح شین، شین کا یہ آدھا دھڑ ہوگا، اس کے بعد اس طرح لام لکھا ہوگا. اسی طرح صاد، یہ آدھا دھڑ صاد کا ہوگا، پھر آگے اس طرح یہ پورا لام ہوگا. پھر اسی طرح یہ کاف با غاد، یہ آدھا دھڑ یہاں تک غاد ہوگا، پھر اس کے بعد ایسے لام لکھا ہوگا، غاد لام. پھر یہ فا کا آدھا دھڑ ہوگا، پھر اس طرح ساتھ لام لکھا ہوگا، فا لام. پھر اگر کاف ہے، کاف کے اس طرح 2 نقطے ہوں گے، آدھا دھڑ اس کا ہوگا اور یہ ساتھ اس طرح لام لکھا ہوگا. اگر عین لکھی ہے تو عین اس طرح آدھا دھڑ عین کا ہوگا، پھر اس طرح ساتھ لام ہوگا. پھر اسی طرح غین، یہ آدھا دھڑ غین کا ہوگا، پھر یہ ساتھ لام ہوگا. پھر اگر کاف لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں تک اس طرح کاف ہوگا، پھر اگر نون جڑا ہوا ہے تو اس طرح ساتھ نون جڑا ہوگا. پھر اسی طرح طا لکھا ہوا ہے تو یہاں تک طا ہوگا، اس کے ساتھ ایسے ساتھ نون جڑا ہوگا. پھر اگر وا لکھا ہوا ہے، وا کے اوپر اس طرح ایک نقطہ بھی ہوگا اور اس طرح وا کے ساتھ نون جڑا ہوگا. اسی طرح فا، یہ آدھا دھڑ فا کا ہوگا، ساتھ اس طرح نون جڑا ہوگا. پھر اگر اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ قاف ہوگا، قاف کے ساتھ اس طرح نون جڑا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم دوسرے حرفوں کے اندر پہچان کریں گے. اللہ حافظ.